چند چو رسیدن ز بدا نام و کتاب نسل ایشا نیز هم بسیار شده نور احمد ناصر آمد یار شده نام احمد نام احمد جو چنی یاری کند نام احمد جو چنی یاری کند تاکہ نورش چون مددگاری کند نام احمد چو حصار شده حصین نام احمد چو حصار شده حصین بچه باشد ذات آن روح الامین انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، آج کی نشست کی جو خصوصیات ہیں سب سے بڑھ کر ماہ ربیع الاول کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں، اور دوسری جو ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ میرے نائب سے محبت کرنے والے، مولانا سے محبت کرنے والے، مولانا کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ جناب عتیق الرحمان صاحب میرے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں، ان کا قیام کویت میں ہے، جو بیان اس وقت ہو رہا ہے یہ ان تک پہنچ جاتا ہے، لائیو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو تحریر کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں اور پھر وہ کتابی شکل اختیار کرتا ہے۔ جناب عتیق الرحمان صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ گزشتہ جو کتاب ہماری عرس کے موقع پہ دریا بدریا کے عنوان سے آئی، اس ساری کی ساری آپ کی کاوشوں کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، یعنی کہ صفحہ خرطاس پر نظر آئی۔ بلا شبہ ہمارے لیے آپ کی آج کی یہ شرکت بہت اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں اور عشق مولانا میں مزید اضافہ فرمائے، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں یہ سفر علم و عرفان کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ سے تقرب کی منزل کا ہمارے اور ہماری نسلوں میں جاری ہو جائے۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے، کہاں اس سے بن مراد کے اس علاقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور کہاں یہ لیکچر، یہ تقریر، یہ بیان، اور کہاں اس کو کتابی شکل دینے کا جذبہ۔ یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے جو انہوں نے از خود اپنے کاندھوں پہ لے لی ہے، اور مولانا سے تعلق کا، مولانا سے محبت کا، مولانا کی کتاب مصنوی شریف سے الفت کا جو اظہار عملی شکل میں نظر آتا ہے وہ جناب عتیق الرحمان صاحب کا حصہ ہے۔ اس طرح بہت سے اور بھی کردار ہیں جو خاموشی سے، بالکل خاموشی سے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، بغیر کسی غرض کے مصروف عمل ہیں، اور شاید اس علاقے کو بن مراد کے اس علاقے کو اللہ نے اس تعلیم مولانا کے فروغ کے لیے پسند کیا ہے، اسی لیے شب جمعہ کو مقامی حضرات بھی اور شہر سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ پنڈال وہاں تک بھرا ہو، اگر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں نمی ہے، ان کے دن پھرتے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کا خلاصہ جناب آصف کامران چرکی صاحب نے بھی حق ادا کر دیا۔ میری یہ گفتگو ہوتی ہے، اس کو یہ بہت خوبصورت شکل دیتے ہیں، الفاظ کو بہت اچھی طرح سے تحریر کرتے ہیں اور پھر یہاں خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دل خوش ہو جاتا ہے کہ نوجوان ساتھیوں کو اللہ نے اس علم کے فروغ کے لیے پسند کر لیا ہے۔
کوئی اپنے مرحلے پر جس جس لیول پر ہیں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرے. گزشتہ نشستوں میں ایک یہودی وزیر کا ذکر چل رہا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ دیکھتا تھا. وہ یہودی تھا اور الگ دیکھنے کی بنیاد پر وہ دین عیسائیت کا انکاری تھا، انکار کرتا تھا. جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ہم 100 انار کو نچوڑیں تو رس سارا ایک ہو جائے گا. اتنی لائٹیں جل رہی ہیں کہ دیکھنے میں الگ الگ ہیں، ان کی روشنی ایک جگہ پر ہے. یہ روشنی الگ کر سکتا ہے کہ اس کی روشنی یہاں ہے، اس کی روشنی یہاں نہیں کر سکتی، کیونکہ جب روشنی پھیلتی ہے تو پورے ماحول کو منور کر دیتی ہے. تو اللہ کے نبیوں کا معاملہ بھی یہ تھا، یہ رہا کہ انہوں نے ماحول میں روشنی پھیلائی اور سب کا سبق یہی تھا. زاویہ کچھ الگ الگ تھا حالات و واقعات اور علاقوں کے اعتبار سے، مگر جو میسج، جو پیغام تھا وہ تعلق باللہ کو نمایا، اللہ کو خالق کل ماننا، اللہ کو یکتا و یگانہ ماننا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا. پوری زندگی انبیاء نے نہ صرف یہ کر کے دکھایا بلکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ معجزات ہیں جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کے فلاح کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے. اللہ اپنے مخلوق سے جس انداز میں محبت کرتا ہے تو اپنے محبوبین کو ان کی تربیت کے لیے بھیجتا ہے. اللہ اپنے محبوبین کو انسانوں کی فلاح کے لیے، جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے لباس بشریت میں بھیجتا ہے. اور ہر نبی کسی خصوصی مقام پر فائز ہیں. مثلا حضرت شیت علیہ السلام نے کپڑا بننے کی صنعت قائم کی. پہلی بار ابا سندر اونٹ کے بھیڑ کے اون سے ابا سی اور سی کر جب پہنا تو یہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی. تو جتنی بھی یہ جو انڈسٹری ہے نا اس پر کپڑا سازی کی، اس کے جو موجد ہیں ایجاد کرنے والے حضرت شیت علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ کشتی بنانے کا علم اللہ نے ان کو دیا، تو انہوں نے پہلی کشتی بنائی. اور جتنی بھی یہ سی سمندر سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں اس کے موجد کون قرار پائے؟ اللہ کے نبی قرار پائے. شفا کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پسند کیا، کلام کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور رحمت پھیلانے کے لیے جہانوں میں اللہ نے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پسند کیا. یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کا مہینہ بھی ہے. جو گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی یہودی وزیر کی، جو میں سبق کی تیاری کر رہا تھا، جب میں یہاں پہنچا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس پورے سبق کو پہچان لیں کہ یہودیت جو ہے پہلے مرحلے میں اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور ظہور اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو مذاہب تھے وہ یہودیت اور عیسائیت بڑے مذاہب تھے. اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شروع دن سے عیسیٰ ابن مریم اور آپ کی امت سے حسد و عداوت رکھتے تھے. اور پہلے مرحلے میں کیونکہ یہی دو قومیں تھیں تو ان کے واقعات بے شمار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعات جو اس دور کے تھے تو آج بیان کرنے کا اس کا کیا وہ ہے، کیا حاصل ہے؟ اس سے حاصل یہ ہے کہ اسی تناظر میں ہم حالات و واقعات کو سمجھتے ہیں اور ان مکاریوں اور چالاکیوں کو جو یہودیوں نے عیسائیت کے بارے میں کیا، اس دور میں اس میسج کو سمجھ کر آس پاس پھیلے ہوئے دشمنوں سے بچنے کا راستہ مولانا ہمیں سکھاتے ہیں. ایک یہودی وزیر بادشاہ تھا، بادشاہ کے وزیر تھا، اس نے عیسائیت کی دشمنی میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ دیکھنے کی بنیاد پر تفرقہ پیدا کیا اور عیسائیوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. مولانا نے بہت شر و بس سے، اگر میں یہ مضمون احتیاط سے بیان کروں تو کئی ہفتے لگ جائیں گے، کئی ہفتے اس کے بیان کا خلاصہ کرنے میں لگ جائیں گے. تو کوشش یہ کروں گا کہ یہ مضمون احتیاط سے سمٹ بھی جائے اور معاملات جو ہیں وہ
آگے کی طرف سفر بھی کریں۔ تو بات یہ تھی کہ اس بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ جو دشمنی کرتے ہیں، وہ جو یہودی بادشاہ عیسائیوں کو نقصان پہنچاتا تھا، تو کہا ایسا نہ کریں، اس طرح ہوگا کیا کہ لوگ دین اپنا چھپا لیں گے، کیونکہ دین کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، جیسے اگر ایک لکڑی ہے جس میں خوشبو آتی ہے، اگر کی خوشبو ہوتی ہے، لوگ دین چھپا لیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب معلوم نہیں ہوگا تو پھر بچ جائیں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ ان کے جڑوں سے اکھاڑ دیں گے۔ بادشاہ کیسے کرو گے؟ کہ لگے وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا آپ صرف یہ کریں کہ میرے کان چروا دیں، میری ناک چروا دیں، میرے منہ کو پھاڑ دیں اور زخمی کر دیں، بری طرح سے زخمی کر دیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ میں نے دین یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، اس بات کو پھیلا دیں، اور آپ مجھے پھانسی دینے کے لیے سڑک کے چوراہے پر لے جائیں، وہاں مجھے پھانسی دینے کا اعلان کریں۔ ایسے میں کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لے، شفاعت کرے میری، اور وہ اس کے حوالے کر دیں، اس طرح سے دور کہیں وہ لے جائے۔ یہ چال بنائی بادشاہ اس کے وزیر نے مل کر۔ وزیر بہت ہی شاطر شخص تھا، ان کی چالاکیاں اور مکاریاں، یہودیت کی چالاکیاں اور مکاریاں ہر دور میں رہیں اور رہیں گی بھی۔ ان کی چالوں سے واقف ہونا ہر کس ناکس کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایسے ایسے پینترے ان کے پاس ہیں، اور تفصیل ابھی آ جائے گی۔ اسی طرح کیا بادشاہ نے، اس کی بانچیں پھاڑ دی، اس کے ناک کو پھاڑ دیا، کان کو چیر دیا، زخمی کر دیا، اور کہا کہ اس کو ہم اس نے کیونکہ یہودیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی ہے تو اس کو ہم پھانسی دیں گے۔ تو اس وقت ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب ایسا کریں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ اس طرح وہاں سے وہ دور چلا گیا۔ عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس دور میں اتنی زبردست تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی یہ دین عیسوی سے نہیں ہٹا، یہ بہترین کردار ہے۔ سارے عیسائی اس کے آس پاس جمع ہو گئے، وہ تعلیم و تربیت ان کو دینے لگا، بہت لمبی اس نے پلاننگ کی، بہت لمبا دور کا سبق اس نے پھیلایا۔ وہ اس نے لوگوں کو، عیسائیوں کو جمع کرنا شروع کر لیا۔ ان میں سے 12 سردار بنائے، 12 سردار اس نے خود منتخب کیے، اور 12 کو الگ الگ تعلیم کتابی شکل میں دی، اور وہ تعلیم ایک کے دوسرے کے بالکل مخالف تھی۔ کسی سے کہا عبادت کرو تو دوسرے سے کہا کہ عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ بہت مہربان ہے۔ کسی نے کہا کہ نرمی اختیار کرو، کہ نرمی سے جو بزدلی ظاہر ہوتی ہے، سختی اختیار کرو۔ کہ الگ الگ 12 مضامین اس نے کتابیں لکھ کر ان تمام سرداروں کو دی، اور یہ سلسلہ تعلیم کا اس کا چلتا رہا، اور 12 کے 12 سردار جن کے اپنے بہت سے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ جس طرح سے فی زمانہ بھی بہت سے گروہ ہیں جن کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنے معاملات کو فوقیت دے کر وہ معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ہر دور کا یہ معاملہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مرض کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا معالجہ علاج بھی بتاتے ہیں۔ اس دور میں یہ ہوا کہ بالکل متضاد خیالات جو اس نے معاشرے میں پھیلائے، یہودیوں کے اس وزیر نے عیسائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، درمیان میں بے شمار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ ذا علی فرمود نقل جاہلا بر مذابل ہم تو سبدار اے فلاں۔ درمیان میں مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم وجہ کا ایک قول فرماتے ہیں کہ یہ ساری شرارتیں، باتیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ سبزے گندگی کے ڈھیر پر بارش ہوتی ہے تو ہلکا سا سبزہ نکل آتا ہے۔ جو کم فہم ہوتے ہیں، جو بنیاد کو نہیں سمجھتے، اس سبزے کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی نجاست کو نہیں دیکھتے۔ وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ نجاستیں ان کے اندر صلاحیت کر جاتی ہیں۔ مولا کا قول یہاں پہ انہوں نے نقل کیا، اور اس طرح سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح بیان کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر ظاہرہ نخرا سفیدست و منیر، ظاہری طور پر چاندی بہت اجلی اور سفید ہے۔ بہت سی فکری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت اچھی لگتی ہیں،
اس کے پیچھے چھپے ہوئے خدشات کا عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ٹارچ یا موم بتی یا روشنی کا پیمانہ چیک کرنے کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس روشنی ہے تو اس کا راستہ پھر آسان ہو جائے گا نا۔ اگر روشنی نہیں، اندھیرا ہے تو اندھیرے میں بھی چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر داری کی بنیاد پر، سطحیت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ظاہرہ نقرہ سفیدست و منیر، ظاہر طور پر چاندی بہت اجلی اور چمکدار ہے، دستو جامہ روسیو کردہ چوکی، مگر ہر گھر کے ہر خاتون اور سب جانتے ہیں کہ جس کپڑے میں چاندی کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ کپڑا کالا ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی کالے ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بہت خوشنما ہے، ظاہرہ نخرہ سفیدست و منیر، چمکدار بھی ہے اور روشن بھی ہے، دستو جو ہمارا سیاہ کردہ چوکی، کہ ہاتھ اور کپڑوں کو بعد میں وہ کالا کر دیتا ہے، اسی لیے پہچان کے اعتبار سے جب کسی کی معیت اور سنگت حصے میں آتی ہے، جب کسی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ حق اور باطل کو پہچاننے والی نظر اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ہوگی؟ ویسے نہیں ہوگی۔ ویسے تو ہمارے گھروں میں یونیورسٹیز کی ڈگریاں بہت ساری ہیں، ہر گھر میں۔ آقا صاحب کی حدیث جب نظر سے گزری میں کانپ کے رہ گیا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم ہر گھر میں نہیں پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ عجیب و غریب زاویہ دکھایا گیا کہ قیامت اس وقت تک برپا ہی نہیں ہوگی جب تک علم ہر گھر میں نہیں پہنچ جائے گا۔ تو یہ کیا یہ علم کو پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے دور کے موبائل؟ کہ بچے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا چیز دیکھنی ہے، کہ علم ہر گھر تک پہنچ گیا۔ اب یہ وقت آخر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو علم تو پھیل رہا ہے مگر عرفان ہے، عرفان ہے۔ عرفان کیا ہے؟ یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے نا، گول سا، یہ ہمارے پاس بھی ہے، بیلوں کے پاس بھی ہے، اونٹوں کے پاس بھی ہے، بلکہ ہم سے بڑا ہے، ان کے لیشز ہم سے زیادہ بڑے ہیں، ان کی پلکیں ہم سے زیادہ بڑی ہیں، ڈھیلا بھی ان کے پاس ہے، تو یہ ہم سے تو بڑا ان کے پاس ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں وہ صرف اپنے چارے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح دنیا دار اور ظاہر پرست جو آنکھ کا ڈھیلا تو رکھتا ہے، اس کے پاس بصارت تو ہوتی ہے، نظر تو ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے کی صلاحیت تو ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ سارے ستارے، درخت، یہ سارا ماحول جانور بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں نا۔ تو کیا فرق ہے جانوروں میں اور ہم میں؟ ہم کہاں سے ثابت ہوگا کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں؟ کیسے ثابت ہوگا؟ ثابت جب ہوگا جب کسی کے ساتھ اہل اللہ کے پیروں کے خاک کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگائیں گے تو آنکھیں ویسی بن جائیں گی جو حق کو دیکھنے والی کہلائیں گی، ورنہ آنکھ کا ڈھیلا ہے مگر دیکھنے کی بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت اللہ کو پہچاننے کی کیفیت کا نام ہے، بصیرت ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا ہے، ظاہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جب بصیرت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلق باللہ کی کیفیت، اور جب تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ازلی دشمن جو ابلیس لعین ہے وہ پھر اثر انداز ہو نہیں سکتا، یہ تعلق باللہ میں آ جاتے ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں واقعہ ہے کہ اللہ کا ایک مثال تمثیل ہے، جیسی جگہ ہے ہمارے سامنے، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، اور مجلس، مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس، اندر اللہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، اہل اللہ جا رہے ہیں، انبیاء جا رہے ہیں، ابلیس کو کیونکہ نکال دیا گیا ہے تو وہ اس ٹینٹ کے باہر، اس شامیانے کے باہر بیٹھا ہوا، کیونکہ اللہ نے راندے درگاہ کر دیا، اللہ نے اس کی فکری کجی ٹیڑھ پن کی وجہ سے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو کیا ہے؟ غوث صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار کے تھیلے کے باہر، اس ٹینٹ کے باہر، اس شامیانے کے باہر جو ہے وہ باہر کتے کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے۔ زاہدے 600,000 سالہ، 6 لاکھ سال کا ظاہر ابلیس رہے، زاہدے 600,000 سالہ اوز بندے ساخت گوسالہ را، کہ گوسالہ جو
گائے کے بچڑے کے منہ پہ ایک، سب جانتے ہیں بچے بڑے سب، کہ ایک مچکا باندھ دیتے، جالی باندھ دیتے ہیں. وہ جالی جو ہے وہ وقت بے وقت دودھ نہیں پی سکتا، تو دودھ ٹائم پر مل جاتا ہے. اگر جالی نہ باندھے تو مچکا نہ باندھے تو بچڑا جو ہے دودھ پیتا رہتا ہے اور دودھ کم ہو جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کیسی مثال مولانا دیتے ہیں کہ اس زاہد جو 6 لاکھ سال کا زاہد ہے، اللہ نے اس کے منہ پہ مچکا باندھ دیا. کیا مثال ہے. زاہد شد ہزارہ سالرا، پوز بندے ساختہ گو سالرا، علم ہوئے اہل حس شد پوز بند. ظاہر داروں کے جو علوم کا زاویہ ہے، ظاہر داروں کے جو علوم کا زاویہ ہے، وہ اسی طرح جو اللہ نے مجھ کا باندھ دیا. ظاہر دار اگلی منزل دیکھ ہی نہیں سکتا. کیسی سادہ سی مثال ہے کہ مرحوم کی مثنوی شریف کا اعجاز یہی ہے کہ سبزی فروش سے لے کر پی ایچ ڈی لیول کی شخصیات کو ایک ساتھ متاثر کرتا ہے. جو جس لیول پر ہیں ان کے لیے گفتگو میں بہت زبردست میسج ہے کہ جیسے ظاہر داروں کے منہ پر ایسے اللہ باندھ دیتا ہے مجھ کا، جیسے بچڑے کے منہ پہ باندھتے ہیں تاکہ وہ دودھ نہ دے. علم ہو یہ اہل ہی شد پوز بند کانگیرت شیرد و علم بلند، تاکہ بلند علم کا، اللہ کے عرفان کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کے تعلق کا، اللہ کے مخلوق سے معاملات کا جو علم ہے وہ اس کو نہیں ملتا، ظاہر کو کبھی نہیں ملتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ ویسی مچکا باندھ دیا جیسے بچڑے کے منہ پہ باندھا جاتا ہے. ابلیس لعین کے منہ پر اللہ نے ظاہر داری کا مچکا باندھ دیا، وہ آگے دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے اس نے آدم کو تو دیکھا، مٹی کو دیکھا، وہ اندر وجود میں چھپے ہوئے امر ربی کو نہ دیکھ سکا. بصارت کیا ہے کہ مٹی کو دیکھا آدم. بصیرت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نظر ہوتی تو وہ آدم کے وجود میں اللہ کے امر کو دیکھ لیتا، اور جب دیکھ لیتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا. اب سے پیچھے خیمہ لگا ہوا جیسے یہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا. 6 لاکھ سال کی عبادت کے بعد اس میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ وہ بہرحال پہچان بعد میں پیدا ہوئی کہ بھائی اچھا اندر کون جا رہے ہیں دربار میں؟ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. اچھا اب کون جا رہے ہیں؟ خلیل حق جا رہے ہیں. اب کون جا رہے ہیں؟ معصوم جا رہے ہیں. اب کون جا رہے ہیں؟ مومنین میں سے کوئی مومن جا رہا ہے. تو وہ ان کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. جب کوئی دنیا دار ظاہر بھی اس دربار کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، مجھ کا بنا ہوا نظر ہے، مجھ کا بنا ہوا ہے دراصل، جانے کی کوشش کرتا ہے تو ابلیس اس کو پہچان کر کہتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا ہے. اس کی پہچان پھر ایسی ہو گئی. تو ظاہری طور پر چاندی بہت خوبصورت ہے، ظاہری طور پر بہت سے نظریات بظاہر بہت خوبصورت ہیں. دست و جامہ راسیہ کردہ چکی، مگر وہ ہاتھوں اور کپڑوں کو میلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں. تو اس وزیر نے انجیل مقدس کی تعلیم حاصل کی اور 12 سردار بنائے اور ایک کے بعد ایک کو سب کو مختلف نظریات دیے. یہ بات اس دور کی نہیں، یہ بات اس دور کی ہے. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت تفرقہ پھیلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو نہ برداشت کرنے کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، تو غور کریں ٹھنڈے دل سے ذرا. ایسا تو نہیں کہ ابلیسی چال ہے یہ کہ سب کو اس نے الگ 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 میسج دیا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے وہ سب اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو جو ہے مخالف سمجھ رہے ہیں. اس کے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کر رہا ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ ابلیسی فکر ہے. یہ نیگیٹیوٹی کی علامت ہے جو معاشروں میں صلاحیت کر جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ ظاہر داری کی بنیاد پر. ظاہر داری کی بنیاد پر. کوئی ایسا تو ہو جو اللہ سے تعلق میں ہو، جو اللہ سے تعلق میں ہوتا ہے پھر اس کے فرائض میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے.